بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد کے بارے میں۔ کون تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بیویاں اور کتنے بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں؟ مکمل تفصیل کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں جنہیں امہات المؤمنین کہتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کریں تو آپ نے ابتدائی اسلام میں تبلیغ دین کی خاطر اپنا مال وقف کر دیا۔ دل، زبان، جان اور مال کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاونت اور حوصلہ افزائی کی اور بہت زیادہ تعاون کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان باتوں کا بار بار اقرار اور تذکرہ فرمایا اور ان کی تحسین و تعریف فرمائی۔ آپ کے ساری امت پر یہ 25 احسانات قرض رہیں گے۔ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور 25 سال حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ ان کی وفات کے بعد ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری زوجہ کا نام حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے حضرت خدیجہ کے بعد نکاح ہوا، بیوہ تھی، آپ نے ان کا سہارا لیا۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تیسرا نکاح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی، ان سے نکاح وحی الہی کے ذریعے ہوا۔ دین کے بہت سارے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو سکھائے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مقدسہ کو دیکھیں تو امت مسلمہ پر آپ کے علمی، مذہبی، معاشرتی، اجتماعی اور اصلاحی بے شمار احسانات نظر آتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا احسان امت کی رہنمائی کے لیے شرعی احکام کا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ روایت کرنا ہے۔ 2210 احادیث مبارکہ آپ نے روایت کی اور کثیر صحابہ اکرام اور تابعین عظام رضی اللہ تعالی عنہ کی شرعی رہنمائی فرمانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ کو کسی بات میں مشکل پیش آتی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سوال کرتے اور آپ سے ہی اس بات کا علم پاتے۔ ترمذی شریف۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں بشمول ازواج مطہرات کے علم کو اگر جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 399 اور حدیث نمبر 15318۔ عورتوں پر بھی آپ کے خاص اور زبردست احسانات ہیں۔ دور نبوی میں زیادہ تر آپ ہی عورتوں کی معروضات اور گزارشات بارگاہ رسالت تک پہنچاتے، ان کے ذاتی مسائل کے حل پر بھی بھرپور توجہ دیتی۔ اسلامی بہنوں پر آپ کا ایک خاص الخاص احسان یہ ہے کہ آپ نے اپنی حیات و خدمات اور سیرت و کردار سے بتا دیا کہ ایک عورت بھی پردے میں رہ کر دین کی عظیم خدمت کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کا احسان ہے کہ عورتوں کے مخصوص شرعی مسائل کا بڑا حصہ آپ ہی نے امت تک پہنچایا ہے۔ ایک خاص احسان یہ ہے کہ آپ کی برکت سے ساری امت کو تیمم کا حکم ملا اور پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی اجازت مل گئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ نیک، عبادت گزار، روزہ دار ام المؤمنین حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کردار و عمل سے حق گوئی کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادات جیسے غریبوں، محتاجوں کی مدد، شب بیداری اور روزہ داری، نیز تلاوت قرآن کی ترغیب و تعلیم دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 60 احادیث مبارکہ امت تک پہنچائی ہیں اور پہنچا کر ان پر احسان فرمایا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 474۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ محترمہ حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم عرصہ ساتھ رہیں، ام المساکین کہلاتی تھی۔ اور 6ٹھی زوجہ محترمہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ علم و فہم میں نمایاں مقام، ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ شرعی احکام و قوانین کی ماہر فقہا صحابیات میں شمار ہوتی ہیں۔ سیر اعلام النبلاء بقول امام الحرمین المعالی عبد الملک بن عبداللہ جوینی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوتی تھی۔ فتح الباری یہی ہے کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں بکثرت سوالات پوچھے اور پھر لوگوں نے آپ سے شرعی رہنمائی حاصل کی۔ بالخصوص صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کی معاملہ فہمی، حکمت عملی اور بہترین مشورے نے اصلاح کا بڑا کام کیا کہ اس وقت صحابہ اکرام عمرہ کی ادائیگی سے روکے جانے پر رنج و غم میں تھے اور کوئی بھی قربانی کر کے اپنا احرام کھولنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ تو آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا احرام کھول دیں۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر سب صحابہ کرام نے بھی اپنی قربانیاں کر کے احرام کھول دی۔ 7ویں زوجہ محترمہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ سورہ احزاب میں ذکر آیا۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوی میں خاص مقام حاصل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا نکاح خود رب کریم نے فرمایا اور گواہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ آپ کے احسانات بالخصوص یتیموں اور بیواؤں پر بہت تھے۔ آپ نے خواتین کو سکھایا کہ صدقہ و خیرات کی کثرت کریں اور کمزوروں کا سہارا بنیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ ہے۔ قیدی بن کر آئیں، پھر آزاد ہو کر نکاح ہوا۔ ان کے نکاح سے بہت سے قیدی آزاد کر دیے گئے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلا احسان اپنے قبیلہ والوں پر یہ تھا کہ آپ کی بدولت تقریباً 700 افراد نے غلامی سے آزادی پائی۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم پر خیر و برکت لانے والی کوئی اور عورت ہم نے نہیں دیکھی۔ سنن ابی داؤد حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر بن عبداللہ اور جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ سے روایات کی ہیں جن میں امت کی رہنمائی کا بڑا سامان موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 9ویں زوجہ محترمہ حضرت سیدہ صفیہ بنت حی
رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ یہودی قبیلے سے تھیں، اسلام قبول کر کے نکاح کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حبشہ میں ہجرت کے دوران نکاح ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری زوجہ تھی۔ 76 احادیث کریمہ روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والی اور انتہائی صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھی، لوگوں کو شریعت کی پاسداری سکھانے والی ہستی ہیں، اور امت مسلمہ کو متعدد مسائل کا حل آپ کے ذریعے سے ملا۔ خاص کر حالت احرام میں نکاح کے جائز ہونے کا مسئلہ آپ کی برکت سے ظاہر ہوا۔ اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سوائے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلے بیٹے ہیں جو کہ کم سنی میں وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ لقب طیب و طاہر یہ دوسرے بیٹے ہیں، بچپن میں انتقال ہوا، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے ہیں جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ 18 ماہ کی عمر میں وفات پائی۔ بیٹیاں: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی بیٹی، ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ غزوہ بدر سے پہلے وفات ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری بیٹی جن کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے زیادہ قرب رکھنے والی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ ان کی اولاد سے نسل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلی۔ حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے، اور کمنٹ باکس میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھ کر درود پاک بھیجنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔